آپ اس کے لیے چوکیدار بن جاتے ہو، جس نے چوکیدار بن کر 20-22 سال تک ایک بیٹی کو پالا ہو، پھر وہ تمہیں نکاح میں اپنی جوان بیٹی تمہیں دے رہا ہو۔ آئے بھیڑیو، تمہیں شرم نہیں آتی اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہ مجھے موٹر سائیکل دو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو؟ ارے تم سے تو اچھے وہ بھیڑیے ہیں جو خود بھیڑیوں کو نہیں کھاتے ہیں، تم سے اچھے وہ خونخوار جانور ہیں۔ شیر کو نہیں کھاتا ہے، سانپ کو نہیں کھاتا ہے، سانپ زہریلا ہے لیکن دوسروں کے لیے، شیر چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو، لیکن تم تو انسان ہو، انسانی کو کھا رہے ہو، تم سے بڑا بھیڑیا کون ہے؟ ہلو، السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ عارف خان، اور میں جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہوں اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں، اس پہ کسی کا دور یا دباؤ نہیں ہے۔ اب بس کیا کہیں، یہ سمجھ لیجیے خدا کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے، اور مجھے اتنی ہی زندگی بہت سکون والی ملی۔ اور ڈیئر ڈیڈ، یار کب تک لڑیں گے اپنوں سے؟ گیس وڈرول کر دو، نہیں کرنا۔ یہ عائشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی، پیار کرتے عارف سے، اسے پریشان تھوڑی نہ کریں۔ تم سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ تم سے زیادہ زہریلا کون ہے؟ تم نے لڑکے کو پالا پوسا، 5-10 لاکھ کی دکان دے دی، اب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کے باپ کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہو۔ ہمیں بائک چاہیے، ہمارا لڑکا MBBS ہے تو ہمیں 4 ویلر چاہیے، ہمیں سوئفٹ چاہیے، ہمیں انووا چاہیے، ہمیں اسکارپیو چاہیے۔ ارے کٹورا لے کے بھیک مانگ، راستہ ہم بتا دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے پاس چلا جا، یوگی جی اور مودی جی کے پاس چلا جا، رحم آ گیا تو تیری جھولی میں ڈال بھی دیں گے۔ اور ویسے بھی BJP ویسے ہی اپنے ایجنٹوں کو تلاش کر رہی ہے، اور ہم ہی لوگوں میں سے اس کو اپنے دلال مل بھی گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کیا بتائیں اور کس طرف جائیں؟ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آئے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں۔ یہ اگر اسے آزادی چاہیے ٹھیک ہے، وہ آزاد رہے، چلو اپنی زندگی تو یہیں تک ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گی، انہیں کہوں گی کہ میرے سے غلطی کہاں رہ گئی۔ ماں باپ بہت اچھے ملے، دوست بھی بہت اچھے ملے، بس شاید کئی کمی رہ گئی مجھ میں یا شاید تقدیر میں۔ میں خوش ہوں، سکون سے جانا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے۔ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں۔ ذرا سوچو، ہم نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا، وہ خطرناک ہے، لیکن کبھی شیر کو شیر پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی سانپ کو سانپ پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی بھیڑیے کو بھیڑیے پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ دوسری نسل پر حملہ کرتے ہیں، دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں، لیکن ہائے انسان، تو کتنا بڑا بھیڑیا ہے اور کتنا خونخوار ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کرتا ہے، اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لون لیتا ہے، اور اس لون کے لیے اپنا مکان لون پر رکھ لیتا ہے، اپنے مکان کے کاغذ دے کر وہ آسان اور سستے بیاج کے در پر وہ لون لیتا ہے، اور پھر وہ اپنی بیٹی کی ودا کر دیتا ہے، لیکن اس گھر کا قرض ادا کرتے کرتے اس بوڑھے کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک چیز ضرور سیکھ رہی ہوں، محبت کرنی ہے تو 2 طرفہ کرو، ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں۔ چلو کچھ محبت تو نکاح کے بعد بھی ادھوری رہتی ہے۔ یہ پیاری سی ندی، پرے کرتے کہ مجھے اپنے آپ میں سنبھال لے، اور میرے پیٹھ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا۔ میں ہواؤں کی طرح ہوں، بس بہنا چاہتی ہوں اور بہتے رہنا چاہتی ہوں، اسی کے لیے نہیں رکنا۔ میں خوش ہوں آج کے دن کہ مجھے جو سوال کے جواب چاہیے تھے وہ مل گئے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے بینک والے آئے
انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا، سب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے ذمہ دار ہیں آپ۔ میرے بھائیوں، اس دستور کو آسان کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے، شادیوں کو آسان کیجئے۔ جب جائز کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، جب اچھے اور دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ان برے کاموں میں فضول خرچی کی اجازت کون دیتا؟ اور مجھے جس کو جو بتانا تھا سچائی وہ بتا چکی ہوں، بس کافی، تھینک یو۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد کرنا، کیا پتہ جنت ملے یا نہیں ملے۔ چلو الوداع۔ اور سماج، واہ رے سماج، یہ بیچارہ اتنا مجبور کر دیتا ہے، کچھ تو ہو۔ اچھا، جن کی لڑکیاں ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی مانگ کرتے ہیں۔ یہ بڑا دستور ہے۔ ارے جب تم یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کی شادی میں کوئی جہیز نہ لے، تو آپ بھی تو ایک ایسے اصول بناؤ کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی بغیر جہیز کے کریں۔ آپ لڑکے کی شادی میں تو لینا چاہتے ہیں، لیکن بیٹی کی شادی میں دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ دستور سماج کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، ایک قانون بنانا پڑے گا، نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا۔ اور سوچو تو صحیح کہ ایک باپ 18 19 20 22 سال تک اپنی لڑکی کی نگرانی کرتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی اپنے میکے گئی ہے، آپ کی بیٹی جوان ہے، لیکن آپ گھر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتے ہو کہ گھر میں میری سیانی جوان بیٹی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ اور افسوس کے فخر کیا کرتے، ماشاءاللہ لڑکی والے نے کیا کھلایا، گائے بھی تھی، کھسی بھی تھا، دیسی چکن بھی تھا، مچھلی بھی تھی۔ اور یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ جو باراتی ہیں، جو گئے تھے لڑکے والے کی طرف سے۔ یہ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ لڑکی کے باپ کی۔ ماشاءاللہ کیا دعوت! اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، اپنے منہ سے تعریف نہیں کرتا۔ جس کے گھر کھانا کھانے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، تو اس کے گھر کھانا کھا رہا ہے۔ لڑکی کے باپ کو حق ہی نہیں ہے کھلانے کا، وہ لڑکی کے باپ ہیں، لڑکی دے کر گھر سے ودا کر دینا ہی شریعت میں ان کی شادی کا حق ادا کر دینا بتایا ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے۔ بے شرم بن کر، بدتمیز بن کر، بے شرم بن کر تو نے ان کے گھر میں ٹھوس لیا ہے، کھا لیا ہے، اور مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کر ان کی تعریف کر رہا ہے۔ بے شرم، تجھے شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ تعریف کر رہا تو کس کے گھر کھا کے آئے؟ لڑکی والے صاحب، لڑکی والے نے دعوت کی تھی، وہ تو کرے گا۔ لڑکے والے نے کہہ دیا تھا 300 آدمی آئیں گے، ہم نہیں جانتے ہیں، 2-4 آئٹم جہیز میں کم دے دینا، لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ خاطری میں کمی نہیں، سیوا میں کمی نہیں۔ اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری۔ کس انداز سے بھیک مانگ رہا ہے؟ انداز بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب کی حیثیت ختم نہیں